الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. یہ سورہ تکویر ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا خواہش مند ہو، جسے قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہو، تو وہ سورہ تکویر پڑھے، اذا الشمس کورت پڑھے، اذا السماء انفطرت پڑھے اور اذا السماء انشقت. یہ تین صورتیں وہ ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو کھینچا ہے. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے. پہلے 6 چیزیں وہ ہیں جو پہلے سور کے وقت ہوگی. اس کے بعد 6 چیزیں وہ ذکر کی گئی ہے کہ جس کا تعلق دوسرے سور کے بعد ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علمت نفس ما احضرت، کہ ہر آدمی جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، ہر آدمی اس دن جان لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو دنیا کی عمر بھی طے کر کے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا اتنے سال تک رہے گی اور اس کے بعد اس کو ختم کیا جائے گا. کب ختم کیا جائے گا اس کا علم تو کسی کو بھی نہیں دیا. انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا گیا کہ دنیا کب ختم کی جائے گی، لیکن کچھ علامتیں ایسی بتائی گئی کہ جو قیامت سے پہلے پائی جائے گی. ان علامتوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد قیامت آنے والی ہے. جیسا کہ آج کل بھی اکثر بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی علامتیں تھی قیامت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تقریباً وہ مکمل ہو چکی ہے. اب بڑی بڑی جو علامتیں ہیں وہی باقی ہے. اور اس کے بعد قیامت آئے گی تو قیامت کا منظر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کیا کریں گے، اس سے پہلے جو دنیا ختم کی جائے گی تو اس میں کیا ہوگا. تو آتا ہے کہ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا کہ جس سور کی وجہ سے یہ پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کوئی انسان
کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ لیکن کوئی ہوگا ہی نہیں کہ جواب دے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، زبردست تنہا اللہ کی آج بادشاہت ہے، کوئی موجود نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ فرشتوں کو پیدا کریں گے اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو جس کی وجہ سے گویا ایک بارش نما زمین کے اوپر ہوگا، جس کے ذریعے انسان کے جسم اگ نکلیں گے، اور پھر روحوں کو اس کے اندر پھونک دیا جائے گا، اور اس کے بعد قیامت کا حساب کتاب کا منظر شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت کیا ہوگا، اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا حالات ہوں گے، اس کا تذکرہ کچھ قرآن کریم نے اس میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کورت، اس کے بہت سے معنی ذکر کیے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ بے نور ہو جائے گا، اس کا نور جو ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا، پھینک دینا، چونکہ یہ معنی بھی لیا گیا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سورج کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ دوسری ایک روایت میں ملتا ہے کہ سورج کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب کو علماء نے جمع کر کے سمجھایا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، اس کی 8 شعاعیں جو زمین تک آتی ہے اور جو اس کا نور ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جب سمندر کے اندر ڈالا جائے گا تو پھر اس کے اوپر ہوائیں چلائی جائے گی، جس سے سمندر بھی آگ بن جائے گا، جس سے سمندر بھی آگ بن جائے گا۔ سورج کو بھی ڈال دیا جائے گا، چاند کو بھی ڈال دیا جائے گا، اور ستارے جتنے ہیں یہ سب کو پھینک دیا جائے گا۔ آگے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، کہ ستاروں کا بھی نور ختم ہو جائے گا، گویا کہ آسمانی دنیا کا پورا نظام درم برم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی آسمانی دنیا جو ہے، چاند سورج ستارے ہیں، یہ سب جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی جگہ پہ ٹک نہیں سکے، اتنی بڑی بڑی مخلوق اپنی جگہ پہ رہ نہیں سکے گی، اور پورا آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اور زمین میں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ آج پہاڑ وہ چیز ہے، وہ ایسی مخلوق ہے کہ پوری زمین کو تھامے ہوئے، پوری زمین کو تھامے ہوئے۔ اسی لیے کافروں نے سوال کیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ تم کہتے ہو دنیا ختم ہو جائے گی، تو یہ پہاڑ اتنی بڑی مخلوق، اتنی مضبوط مخلوق، اس کا کیا ہوگا؟ دنیا ختم ہو جائے گی تو پہاڑ کیسے ہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور زمین کو ایک میدان بنا دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، پہاڑ اڑنے لگیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ریزہ اور مٹی مٹی ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنی کھلی چھوڑ دی جائے گی، 10 مہینے کی گابن اونٹنی کھلی چھوڑ دی جائے گی، کیا یہ مطلب ہے؟ یہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ عرب لوگ ہیں،
اور عرب لوگوں کے یہاں سب سے قیمتی چیز اونٹنی، اور وہ بھی جب گابن ہو اور جب 10 مہینے کو پہنچ چکے تو اب قریب ہے کہ یہ بچہ جنے گی، تو بچے کا بھی فائدہ اور اس کے دودھ کا بھی فائدہ، تو ایسی اونٹنی کو عرب لوگ کبھی بھی کھلی نہیں چھوڑتے، ہمیشہ اس کے ساتھ لگے رہتے تھے، حتیٰ کہ آتا ہے کہ اس کی دم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، یعنی کبھی بھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ لیکن وہ ایسا دہشت کا ماحول ہوگا جب سور پھونکا جائے گا کہ ایسی اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، یعنی جو سب سے قیمتی سامان ہے اس سامان کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، اس سامان کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آج کے اعتبار سے ہم جو بھی سمجھے، آج کے اعتبار سے جتنی قیمتی، جتنی بڑی گاڑیاں ہوں، جتنا سونا چاندی ہو، یہ ساری چیزوں کو آدمی دیکھے گا نہیں دہشت کے مارے، کہ آدمی کیا ہر چیز کو چھوڑ دے گا، بھول جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، وحشی جانور جمع ہو جائیں گے، ایک تو یہ کہ وہی آپس میں جمع ہو جائیں گے کہ دہشت کی وجہ سے کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا بلکہ سب ایک ساتھ جمع ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ جب وحشی جانور جمع ہو جائیں گے یعنی وہ آبادیوں میں آ جائیں گے، انسانوں کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں گے، جیسے آدمی جب ڈرتا ہے، بچہ ڈرتا ہے تو وہ کسی کی پناہ میں جاتا ہے، تو وحشی جانور انسانوں کو کھا جاتے، لیکن وہ دہشت کی وجہ سے انسانوں کی آبادیوں میں آ جائیں گے اور انسانوں کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، اتنی دہشت ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر کو آگ بنا دیا جائے گا، اور جب سمندر کو آگ بنا دیا جائے گا، اس کے اندر یہی ہے کہ یہ کیسے آگ بنایا جائے گا۔ سجرت کے دوسرے بھی معنی کیے گئے کہ بھر دیا جائے گا، خلط ملط کر دیا جائے گا، جیسے گزشتہ آیا تھا کہ سمندر جب قیامت قائم ہوگی تو جو میٹھے اور کھارے سمندر الگ الگ چل رہے ہیں، زمین میں ایسا بھونچال آئے گا اور زمین ایسی پھٹے گی کہ سارے سمندر آپس میں مل جائیں گے، سب پانی مل جائیں گے، تو اس اعتبار سے خلط ملط ہو جائیں گے سمندر، اور بھر دیے جائیں گے، جیسا کہ کہا کہ چاند، سورج، ستارے سب سمندر کے اندر ٹوٹ کر گر جائیں گے، تو اس کے اعتبار سے یہ بھی ہوا۔ اور سجرت کے تیسرے معنی کہ آگ بنا دیا جائے گا سمندر کو آگ، جیسے ابھی شروع میں بتایا کہ پھر اس پہ ہوا چلائی جائے گی جس کی وجہ سے پورا سمندر آگ بن جائے گا اور وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور یہ 6 چیزیں تھیں کہ سورج کا کیا ہوگا، ستاروں کا کیا ہوگا، پہاڑوں کا کیا ہوگا، یہ مال اور دولت دنیا کی اس کا کیا حال ہوگا، یہ جانوروں کا کیا حال ہوگا، اور سمندر کا کیا حال ہوگا۔ گویا آسمان اور زمین کی جتنی چیزیں بڑی بڑی مخلوق ہیں وہ سب ختم کر دی گئی، وہ سب ختم، کہ یہ تو جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ حال ہوگا، اس کے بعد دنیا بالکل ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ہر قسم کے انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے، ہر قسم کے انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا، کہ قیامت کے دن ایک معاملہ یہ ہوگا کہ ہر قسم کے انسان الگ الگ ٹکڑیوں میں جمع ہوں گے، جو جس صفت کا تھا اس، ایک تو 3 بڑی بڑے گروہ ہوں گے، 3 بڑے بڑے گروہ ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک تو مقربین کا گروہ ہوگا، جو اللہ کے بہت زیادہ قریبی لوگ ہوں گے، ایک ان کا گروہ ہوگا، ایک اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ والے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے گا، ان کا ایک بڑا گروہ ہوگا، اور ایک بائیں ہاتھ والے ہوں گے کہ جن کے بائیں ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام اعمال دے گا، کہ یہ 2 گروہ پہلے والے یہ جنت والے ہوں گے، اور یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ جہنم والا ہوگا۔ پھر اس کے اندر الگ الگ ٹکڑیاں ہوں گی، الگ الگ جماعتیں ہوں گی،
ہر آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہر آدمی اپنی قوم، لیکن قوم سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے خاندان والوں کے ساتھ کھڑا ہو، بلکہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ انہی لوگوں کے ساتھ، اسی جماعت کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو اچھے اعمال میں بہت زیادہ نماز پڑھنے والے ہوں گے ان کی ایک پوری جماعت ہوگی، جو بہت زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے ان کی ایک جماعت، جو بہت زیادہ صدقہ کرنے والے ہوں گے ان کی ایک جماعت، جو اپنے آپ کو جہاد میں شہید کرنے والے ہوں گے ان کی ایک جماعت ہوگی۔ ایسے الگ جماعتیں ہوگی، اور دوسری طرف جہنمیوں کی بھی ٹکڑیاں ہوگی، چوری کرنے والے الگ ہوں گے، ڈاکہ ڈالنے والے الگ ہوں گے، زنا کرنے والوں کی ایک جماعت ہوگی، ایک شراب پینے والوں کی جماعت، ایک سود کھانے والوں کی جماعت، اس طریقے سے ہر ایک کو الگ کر کے جمع کر دیا جائے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب زندہ کیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ہر انسان کو، تمام انسانوں کو ایک ایک قسم میں جمع کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جس دن زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا، کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا۔ کہ عرب کا یہ ماحول تھا زمانہ جاہلیت میں کہ جب بچی کسی کے یہاں پیدا ہو جاتی تھی، لڑکی پیدا ہو جاتی تو اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا تھا، اور آر کے مارے اس کو بہت سی مرتبہ زندہ زمین میں دفن کر دیتا، چھوٹی سی بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، کبھی پیسوں کی کمی کی وجہ سے دفن کر دیتا، کبھی یہ تھا کہ اگر یہ بڑی ہوئی تو کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، اس عار کی وجہ سے بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ یہاں کوئی گناہ کا تذکرہ نہیں، یہاں کوئی بھی گناہوں کا تذکرہ نہیں، اس دن جو حال ہوگا، لیکن اس ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی تذکرہ کیا کہ اس بچی سے پوچھا جائے، یعنی اس کے ماں باپ تو اس لائق نہیں ہے کہ ان سے سوال کیا جائے، وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان سے، اس بچی سے اس کے ماں باپ کو کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا کہ کیوں اس کو درگور کیا ہے، کیوں اس کو، کہ یہ ایک زمانہ جاہلیت کی رسم تھی۔ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی ایسے تھے کہ جو اس سے منع کرتے تھے اور روکتے تھے، جیسا کہ ملتا ہے زید بن عمرو بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو معلوم ہو جاتا کہ کسی کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو یہ وہاں جاتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے، اور معلوم ہوتا کہ یہ ایسا ہی کرنے والا ہے تو اس کو لے لیتے، اس کی پرورش کرتے اور اس کا نکاح کرا دیتے۔ ایسے اچھے لوگ بھی کچھ تھے، لیکن عام جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حدیث شریف میں ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے کہا یا نبی اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بہت سی بچیوں کو زندہ دفن کیا، اب میں کیا کروں؟ حالانکہ بعد میں ایمان لے آئے، اور ایمان جو ہے وہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلام آزاد کرو، تم غلاموں کو آزاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، میرے پاس تو غلام نہیں، میں تو اونٹ والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بچی کے بدلے میں ایک اونٹ ذبح کرو اور اس کو صدقہ کرو، اور اس کو، حالانکہ اسلام لانے کی وجہ سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی تم یہ کام کرو، پھر بھی یہ اس کا گویا کفارہ ادا کرو۔ اور آج تو اس سے بھی خطرناک، آج پھر زمانہ جاہلیت کی رسم جاری ہو چکی، آج پھر بلکہ اس سے بھی خطرناک، اس زمانے میں تو بچی پیدا ہوتی تھی
پھر ذبح کر دیتے تھے، پھر اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے تو وہیں اس کو ختم کر دیا، وہیں اس کو، حالانکہ جو گناہ بچی کو ذبح کر کے بچی کو دفن کرنے کا ہے، اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 4 مہینے کا ہو گیا تو 4 مہینے کے اندر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب اگر اس کو کوئی ختم کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ کسی زندہ بچے کو دفن کر دینا، کسی بچے کو قتل کر دینا، تو یہ اتنا ہی گناہ اس کو بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ زمانہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے 4 مہینے سے پہلے، تو 4 مہینے سے پہلے چاہے ابھی اس کے اندر روح نہیں پھونکی، اس کے باوجود جائز نہیں۔ کوئی سخت عذر ہے تو پھر وہ پوچھ سکتا ہے کہ کن آزار میں اس کو نکالا جا سکتا ہے، باقی اس صورت کے اندر بھی اس کو ختم کرنا، جیسے بہت سالوں کے حمل رہ جاتا ہے تو آدمی اس کو گرا دیتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کا گناہ 4 مہینے سے پہلے گناہ کم ہے، لیکن یہ بھی ناجائز ہے۔ اور ایک طریقہ جو آج نکل گیا ہے، جو دوسروں کو دیکھ کر مسلمانوں میں بھی آ گیا، اور مسلمان بھی جیسے کافر سوچتے ایسا ہی سوچنے لگا ہے کہ 3-4 بچے ہوں گے تو کہاں سے کھلاؤں، اس کو کہاں سے پالوں گا، اس کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا۔ حالانکہ غریب لوگوں کے 8-8 10-10 بچے ہوتے ہیں، اللہ ان کو پال دیتا ہے، وہ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، سب کچھ اللہ پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پالنے والا ہے، ہم نہیں پالتے، ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ دیتا ہے، اور جس کے نصیب کا جو ہے وہ اس کے پاس آ کر رہتا ہے، اس کے پاس وہ آ کر رہتا ہے۔ تو یہ جو آج کے زمانے میں بچہ پیدا ہی نہ ہو اس کا آپریشن کرا لیتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں، بالکل جائز۔ کوئی ضرورت ہے تو وقتی طور پر کوئی چیز استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن بالکل بچہ نہ ہو، 2 ہو گئے بولے اب بچہ ہی نہ ہو اس کا آپریشن کرا لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تزوج الودود الولود، کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو بہت محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میری امت کے کثرت کی وجہ سے میں دوسرے انبیاء پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہونی چاہیے، کہ یہ ہے اصل کہ زیادہ بچے پیدا ہونے چاہیے۔ اور ایک زمانے تک یہی چلتا رہا، لیکن یہ میڈیا نے جو چلایا پروپیگنڈا، تو وہ ایسا چلایا کہ اب تو دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہو گئے، دیندار لوگ بھی وہ سوچتے ہیں 2 ہو گئے بس اب ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ آدمی کا بڑا کنبہ ہونا چاہیے، بڑا خاندان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس دن جس بچی کو زندہ دفن کیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں قتل کی گئی، کیا گناہ تھا، اتنی چھوٹی بچی، اس کا کیا گناہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس دن نام اعمال کو کھول دیا جائے گا، ہر ایک کا نام اعمال کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ لے اپنا نام اعمال، تو اپنا نام اعمال پڑھ لے کہ تو کیا کر کے آیا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، آسمان کی کھال جو ہے وہ کھینچ لی جائے گی۔ آج آسمان کے اوپر کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردے کو قیامت کے دن نکال دیا جائے گا، ساری چیزیں دکھائی دینا شروع ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکائی جائے گی، جہنم بھڑکا دی، حالانکہ جہنم ویسے بھی سلگائی ہوئی ہے، بھڑکائی ہوئی ہے، دہکائی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کو 1 سال تک، جہنم کی آگ کو 10 سال تک یا 10,000 سال تک جلایا گیا تو وہ لال ہو گئی،
پھر 10,000 سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 10,000 سال تک جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی، اتنی سیاہ ہے کہ اس کے اندر کوئی روشنی نہیں۔ آج تو آگ جلتی ہے تو آجو باجو سب چیزیں دکھتی ہے اور ایک روشنی ہوتی ہے، جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جس میں کوئی روشنی نہیں، بالکل اندھیرا، کون جل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کسی کو دکھائی نہیں دے گا، اتنا اندھیری وہ آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اتنی سخت آگ، اس کے باوجود قیامت کے دن پھر اس کو دہکایا جائے گا، پھر اس کو اور جلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا، جب جنت کو کہ جنت دکھائی دینا شروع ہو جائے گی، جو نیک لوگ ہیں وہ لوگ جنت کے مناظر قیامت کے دن دیکھتے ہوں گے اور اس سے خوش ہوتے ہوں گے کہ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نفس، ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، وہ کیا لے کر، اس نے دنیا میں کیا کیا تھا، اس کا نام اعمال اس کے سامنے ہوگا اور ساری چیزیں اس کو یاد آ جائے گی کہ میں نے یہ کیا تھا۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہتے ہیں یہ وہ دن آنے والا ہے، اس دن سے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لو، یہاں سے جانا یقینی ہے اور ساری چیزیں سامنے آ جائے گی، جہنم بھی آ جائے گی، جنت بھی آ جائے گی، ساری چیزیں وجود میں آنے والی ہے۔ عقل مند وہ ہے جس نے اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد، عقل مند تو وہی ہے دنیا کے اندر، حقیقی عقل مند وہ ہے جو اپنا حساب کر لے، جو اپنا حساب کر لے کہ میرے 40 سال 50 سال 60 سال گزر چکے ہیں، میں نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے اور کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے نیک اعمال کیے ہیں، وعمل لما بعد، اور حساب کرنے کے بعد موت کے بعد کی تیاری میں لگ جاوے، بھول نہ جاوے اس دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس میں دھوکہ نہ کھا لے کہ وہی حقیقت میں عقل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ سب چیزیں بتا کر یہی کہا ہے کہ اتنے ہولناک مناظر آنے والے ہیں، اتنے سخت حالات آنے والے ہیں، اس سے پہلے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کر لو تو تم کامیاب ہو، ورنہ تو ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المن کلہ، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت جہاں کہیں پریشان حال ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، یا اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما، یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر وقت آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے نہیں وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ موت تک ایمان اور اعمال پر ثابت قدم فرما، یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دستمزد نہ بنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔